بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر صرف مردوں کی حکومت ہے۔ جسے چاہتے ہیں اپنا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں طلاق دے کر دھتکار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری نعیم کے ساتھ محبت کی شادی تھی، لیکن شادی کے چند دن بعد ہی محبت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نعیم سے کہتی کہ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ وہ مجھے محبت سے جواب دینے کی بجائے لڑنا جھگڑنا لگتے، چھوٹی چھوٹی بات پر برتن توڑ دیتے، چیزیں بکھیرتے تھے، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، چائے میں چینی کچھ کم تھی۔ نعیم اسی بات پر غصہ ہو گئے اور مجھے بے دردی سے پیٹتے ہیں۔ وہ کئی دن سے مجھ سے ناراض رہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے کہ نعیم کا رویہ مجھ سے اتنا بدل گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات اس قدر بڑی کہ نعیم نے مجھے طلاق دے دی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عورت کی زندگی میں طلاق کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ طلاق دینے کے کچھ دیر بعد نعیم کا احساس ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھے مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، مگر ان کی تلافی سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ سب کچھ بکھر گیا تھا، اور صرف ہمارا گھر ہی نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کی وجہ سے ایک اور گھر بھی ٹوٹنے والا تھا۔ بہت ساری زندگیاں خراب ہونے والی تھی، کیونکہ میرا اور نعیم کا وٹا سٹا ہوا تھا۔ اگر مجھے طلاق ہو گئی تھی تو میرا بھائی بھی بھابھی کو گھر نہیں رکھنے والا تھا۔ میرے 2 بچے اگر باپ کی شفقت سے محروم ہو رہے تھے تو بھائی اور بھابھی کے بچے بھی ایسے ہی رولنے والے تھے، اور یہ چیز مجھے تڑپا رہی تھی، اور یہی چیز نعیم کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ نعیم کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کا گھر برباد ہو، اس لیے وہ مجھ سے معافیاں تلافیاں کر رہے تھے کہ اس طلاق کا کسی کو علم نہیں ہے، اور ہم کسی مفتی سے فتویٰ لے کر دوبارہ سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن میں نعیم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، جس نے اتنا خیال نہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ ہر طرح کے حالات دیکھے، مشکل وقت گزارا، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ میرا نہیں سوچا، اپنے بچوں کا نہیں سوچا۔ میں فوراً اس گھر کو چھوڑ کر اپنے میکے جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پہ ایک پل رہنا بھی میرے لیے گوارا نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے دونوں بچوں کی پیکنگ کرنے لگی، لیکن مجھے بچوں کے اسکول سے واپس آنے تک کا ان کا انتظار کرنا تھا۔ میں انہیں کسی بھی صورت نعیم کے پاس چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نعیم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، جو اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک حل سمجھ رہا تھا۔ وہ بچوں کا کیا خیال رکھتا، لیکن نعیم نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات میرے میکے میں کسی کو پتہ چلے، اس لیے وہ اپنی مکمل کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مجھے یہاں پر روک لیں اور اپنی بہن کا گھر بچا لیں۔ لیکن ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ میں یہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی رک جاتی۔ نہیں رو رہے تھے اور مجھے ان سے کراہت آ رہی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ ہماری کبھی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ محبت تو کہاں کھو گئی تھی۔ میں جانتی تھی نعیم جیسے خود غرض انسان کو اس وقت بھی میری پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اپنے بچوں کی پرواہ تھی۔ وہ صرف اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتا تھا، اپنے بھانجوں کی زندگی کی پرواہ کر رہا تھا۔ شاید نعیم کو بھی کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، وہ بس ایک وقتی اٹریکشن تھی جو چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی۔ میں الٹا سیدھا سوچتے ہوئے اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وسیم نے میرا سامان میرے ہاتھ سے لے کر کمرے میں رکھ دیا اور خود دروازے پر چلے گئے۔ دروازے پر ایک جوان فقیر کھڑا تھا۔ وسیم کو دیکھتے ہی اس نے اپنا کٹورا آگے کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے بس کچھ کھانے کو دے دو، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، خدا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس فقیر کی بات سن کر نعیم نے پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس فقیر سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کھانے کو بھی دوں گا اور بہت سارا پیسہ بھی، بدلے میں تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔
नईम की बात सुनकर फ़कीर चौंक गया और साथ ही मैं भी हैरानी से उन्हें देखने लगी कि एक फ़कीर से नईम को क्या काम पड़ गया है, और वो भी इस नाजुक वक्त पर, जबकि हमारा रिश्ता दांव पर लगा हुआ था और सब कुछ बिखर गया था। फ़कीर कहने लगा, साहब जी मैं तो काम करने को राज़ी हूँ, मगर कोई मुझे काम ही नहीं देता। आप ही बता दें कि क्या काम करना है, मैं खुशी खुशी करूँगा। नईम ने आहिस्ता से फ़कीर के कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर फ़कीर का चेहरा अजीब हो गया और वो कहने लगा कि साहब जी क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। नईम कहने लगे, मैं तुझसे मजाक क्यों करूँगा, मैं तुझे मुँह मांगी कीमत दूंगा, बस तू मेरा ये काम कर दे। फ़कीर मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, वो ये काम करने के लिए राज़ी है। मैं इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को हैरानी और परेशानी से सुन रही थी, क्योंकि बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी थी। जैसे ही उस फ़कीर ने हामी भरी, नईम मेरी तरफ पलटे और कहने लगे, लो मैंने तुम्हारी मुश्किल का हल निकाल दिया है। तुम्हें मुझसे अब रिश्ता रखना नाजायज़ लग रहा था ना, इसीलिए मैंने एक जायज़ रिश्ता तलाश कर लिया है। मुझे अब भी समझ नहीं आई थी कि नईम क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर नईम ने एक ऐसी बात कही, इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ और ना ही इस तरह ये जायज़ होगा। नईम ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया और कहने लगे कि अगर तुमने ये दहलीज पार की तो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होकर रह जाएगा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि सिर्फ हमारा घर ही नहीं बल्कि और भी कई घर तबाह होंगे। नईम ने तड़प कर पता खेला और वो जानता था कि ये एक ऐसी बात है जिस पर मैं हमेशा हार जाती हूँ, और इसी बात की वजह से तो मैं पिछले 7 साल से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। मैं आंसू बहाती नईम का चेहरा देख रही थी। जिस तरह नईम ने तलाक को खेल समझा था, इसी तरह उसने हलाला को भी खेल बना दिया था। नईम चाहता था कि मैं उस फ़कीर से निकाह कर लूँ और फिर वो उस फ़कीर को बहुत सारे पैसे देकर मुझे उससे आज़ाद करवा कर दोबारा मुझसे शादी कर ले। मेरी नज़र में ये हलाला नहीं बल्कि सौदेबाजी थी, लेकिन मैं नईम की ब्लैकमेलिंग में आ गई थी। मैं खुद को तबाह हो गई थी। अब ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दूसरे भी उठ चढ़ जाएं। यूँ भी नईम से शादी का फ़ैसला सरासर मेरा अपना था, वरना मेरे घर वालों ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। ना चाहते हुए भी मैंने हामी भर ली और नईम से कहा कि पहले मैं इद्दत के 2 दिन गुजारूंगी और फिर ही उस फ़कीर के साथ निकाह करूंगी। मुझे राज़ी होता देखकर नईम खुश हो गए। उनके लिए तो यही बात गनीमत थी कि हमारी तलाक की खबर इस 4 दीवारी में ही रहने वाली थी और मैं उन्हें दोबारा निकाह के साथ वापस मिल जाती। उस फ़कीर के साथ सारी बातचीत करके नईम ने उसे कुछ नोट पकड़ाए और ये कहकर भेज दिया कि जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो वो आकर मुझसे निकाह कर सकता है। फ़कीर वापस चला गया था और मैं वहीं सहन के बीचों बीच बैठ गई थी। मैंने जज्बात में आकर नईम से शादी का जो फ़ैसला लिया था, आज उस पर मुझे पूरी तरह पछतावा था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं सारी ज़िंदगी नईम जैसे इंसान को बर्दाश्त करूं। नईम मेरे पास ही बैठ गया और कहने लगा, ज़ारा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंसान है और हमसे ख़ता हो ही जाती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दोगे, हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। नईम जैसे जैसे अपने ख़यालात बयान कर रहा था, मुझे उससे घिन महसूस हो रही थी। मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ था कि मैंने वाकई एक बहुत गलत शख्स का इंतखाब किया है, जिसे ना ही रिश्तों की अहमियत का एहसास है और ना ही दीन की कोई समझ है। नईम की बात का जवाब दिए बगैर मैं अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मुझे लगा था कि मेरे लिए क़यामत आ चुकी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि अब आने वाला हर रोज़ मेरे लिए क़यामत बनने वाला था। अगली सुबह नईम मामूल के मुताबिक अपने काम पर चला गया। मैं उसके जाने के बाद ही अपने कमरे से निकली थी और अब घर में अकेली थी। आंसू बहाती हुई मैं घर के कामकाज भी निपटा रही थी कि जब ही दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा और दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने वही जवान फ़कीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाया हुआ था। वो फ़कीर मेरी तरफ कटोरा बढ़ाकर कहने लगा कि थोड़ा सा खाना तो दे दो। मुझे अच्छी तरह याद था कि कल ही नईम ने कई हज़ार रुपये उसे पकड़ाए थे, तो फिर आज वो सुबह ही सुबह खाना मांगने क्यों आया था।
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے کمرے سے ہی دیر سے نکلی تھی، اسی لیے میں نے بنا کچھ کہے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ فقیر بہت ہی عجیب انسان تھا، واپس جانے کے بجائے دروازے سے لگ کر ہی بیٹھ گیا اور ہر تھوڑی دیر بعد صدا لگاتا کہ بھوکی کو کھانا کھلا دو۔ مجھے اس کے وجود سے خوف آ رہا تھا، کہنے کو وہ دروازے کے باہر تھا لیکن میں گھر میں کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ نہیں، میرے لیے کیا کم پریشانی کا سبب تھا جو اس فقیر کو بھی میرے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت اس فقیر کو دے کر اس سے جان چھڑا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے دروازہ کھول کر تھوڑا سا سالن دے دیا، اور واقعی اس کے بعد فقیر نے کوئی صدا نہ لگائی تھی اور نہ ہی وہ میرے دروازے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ لیکن رات کے وقت وہ پھر آ گیا تھا اور پتہ نہیں اس کی وسیم کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی کہ نعیم نے اسے سونے کے لیے ہمارے ہی گھر میں جگہ دے دی تھی، اور پھر ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکل جاتا، دوپہر کے وقت دروازے پر آتا، اور جب تک میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دے دیتی وہ مجھ سے آوازیں لگاتا رہتا۔ میں جلدی جلدی اسے کھانا دے کر فارغ کر دیتی اور پھر وہ رات گئے ہی گھر لوٹ کر آتا اور نعیم اسے صحن میں ہی سلاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس فقیر کو اپنے گھر سلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نہ ہی میں نعیم سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی مجھے اس فقیر سے کوئی لینا دینا تھا، اس لیے جو کچھ میرا ارد گرد ہو رہا تھا میں اسے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری عدت کے چند مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ نعیم نے نہ ہی مجھے میرے میکے جانے دیا تھا اور نہ ہی طلاق کے بعد کسی کو ہونے دی تھی، اور پھر آخری دن نعیم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ آج رات ہی میں تمہارا اس فقیر سے نکاح کروا دوں گا اور کل ہی تم اس سے طلاق لے لینا۔ نعیم کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اس فقیر کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میں تمہارے کہنے پر اس سے نکاح کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کس طرح کا حلالہ ہے، یہ جائز بھی ہے یا نہیں، لیکن میں وہ سب نہیں کر سکتی جو تم چاہتے ہو۔ نعیم مسکرا کر کہنے لگا، میری جان تو فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے اتنے مہینے اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھا اور ہمارے رشتے کو نئی زندگی دینے کے بارے میں سوچا ہے۔ اور جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو نعیم نے اسی رات اس فقیر کو گھر بلا کر اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ وہ فقیر میرے سامنے بیٹھا تھا، آج وہ تھوڑا تیار ہو کر آیا تھا اور اس کا حلیہ روزانہ کی طرح میلا نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی نعیم نے کھانا لگا دیا۔ کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا۔ وہ اس فقیر سے کہنے لگا کہ تم روزانہ کھانا مانگتے ہو، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، لیکن نعیم کے مجبور کرنے پر میں نے ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد نعیم نے خود ہی جلدی جلدی سارا دسترخوان سمیٹ دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان طلاق کی کوئی بات ہوتی نعیم کا فون بجنے لگا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ لیکن اس پل مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب جاتے جاتے نعیم نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ نعیم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے نعیم کو آواز لگائی تو باہر مکمل خاموشی تھی۔ نعیم نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ نعیم کی غیر موجودگی سے میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس فقیر نے تو میرا نام سارا ہے اور میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرے بڑے بھائی کو میرے چاچو کی بیٹی سے محبت ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام ایمن تھا اور بھائی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایمن سے ہی شادی کریں گے۔ میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ایمن اور اس کے گھر والے اچھے لوگ نہیں تھے، کیونکہ چچی بہت ہی چالاک عورت تھی اور انہوں نے چچا سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور ان کا میکے والے بھی کوئی اچھے لوگوں کا نہیں تھے۔ لیکن محبت پر کس کا زور چلتا ہے۔ شاہد بھائی اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اماں ابو نے اپنے سارے اعتراضات کو بھلا کر اپنی بہو بنا لیا۔ ایمن واقعی بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی اور اس نے میری ماں باپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ ایمن کی وجہ سے ہی نعیم کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا۔
क्योंकि नईम ऐमन का छोटा भाई था। मेरे माँ बाप नईम को आने से नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि मैं उसके सामने ना आया जाया करूँ। मेरे माँ बाप को दिल से अब भी चच्ची लोग पसंद नहीं करते थे। भाई की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि भाभी उम्मीद से हो गई थी। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, इसीलिए अम्मा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई हुई थी और इत्तफाकन उसी वक्त नईम हमारे घर चला आया। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैं नईम को किस तरह वापस जाने का कहती। वो मेरा कज़न था और भाभी का भी भाई था। यही सोचकर मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया कि कुछ ही देर में भाभी लौट आई। नईम ने ड्राइंग रूम में बैठते ही मुझसे पानी तलब कर लिया और मैं पानी का ग्लास लेकर नईम के पास पहुंची तो वो खुद ही मुझसे बातें करने लगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उसको नज़रअंदाज करके ड्राइंग रूम से बाहर निकलूं, इसीलिए मजबूरन उसके सामने बैठ गई। नईम की बातें बहुत ही खूबसूरत थी, उसका हर अंदाज बहुत ही दिलकश था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी बातों के सहन में खो गई और ये बात मेरे जहन से ही निकल गई कि मेरे अब्बा को ये बात पसंद नहीं आएगी। अम्मा और भाभी जब लौट कर आई तो मुझे नईम के साथ बैठा देखकर अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया और अम्मा ने नईम के जाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलाकर सख्ती से समझाया कि मैं आज के बाद नईम के सामने ना जाऊं। और मुझे समझ नहीं आया था कि अम्मा और अब्बा को आखिर नईम और ऐमन भाभी से क्यों खुदा वास्ते का बैर हो गया था, जबकि वो दोनों चची जैसे बिल्कुल नहीं थे। न ही गुजरे 2 महीनों में मैंने ऐमन भाभी में कोई बुराई देखी थी और न ही नईम के अंदर कोई ऐसी बात थी जिससे मुझे वो बुरा महसूस होता। और फिर 2 दिन बाद ही ऐमन भाभी ने मुझे आहिस्ता से बताया कि नईम मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आया था और नईम ही वो पहला लड़का था जिसने न सिर्फ मुझे पसंद किया था बल्कि शादी की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। मैंने भाभी से कहा कि अम्मा अब्बा कभी राज़ी नहीं होंगे। भाभी कहने लगी कि तुम मना कर तो देखो, मेरे भाई में कोई बुराई नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें खुश रखेगा। चची बाकायदा नईम का रिश्ता लेकर अगले ही हफ्ते हमारे घर चली आई, क्योंकि चचा की वफ़ात हो गई थी, इसीलिए चची अकेले ही आई और अब्बा से पहले भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा और नईम का रिश्ता हरगिज़ नहीं होने देंगे। भाई के इनकार के बाद मुझे गुस्सा दिलाया। खुद वो मोहब्बत से ऐमन को दुल्हन बना लाए थे, लेकिन मेरा रिश्ता नईम से करते वक्त उन्हें उन लोगों में बुराई नज़र आ रही थी। मुझे नईम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन भाई के अंदाज ने मुझे गुस्सा दिलाया था और इसीलिए मैंने कह दिया कि अगर मैं ऐमन भाभी भी मेरी हिमायत की तो भाई उन पर भी गुस्सा किया, लेकिन मैं किसी सूरत अपनी बात से पीछे ना हटी। मेरी जिद को देखते हुए भाई ने ऐमन भाभी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से अपनी बहन की शादी करवाने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारे भाई ने उसे कोई दुख पहुँचाया तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर कर दूँगा। भाभी राज़ी हो गई और उन्होंने ही अम्मा अब्बा को भी इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया और देखते ही देखते मैं नईम की दुल्हन बन गई। लेकिन मेरे अब्बा और भाई ने मेरे हक़ में ठीक ही सोचा था। नईम बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं था, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। कभी वो नौकरी पर जाता तो कभी नौकरी छोड़कर बैठ जाता। उसका मिजाज पल में तोला पल में माशा होता। कभी बेइंतहा मोहब्बत से पेश आता तो कभी इस कदर गुस्से में होता कि मुझ पर हाथ उठाने से भी तरेक ना करता। मैं इस रिश्ते में बंध कर पूरी तरह फंस चुकी थी। चची ने कभी मेरी हिमायत नहीं की थी, बल्कि वो तो नईम की और ज़्यादा भड़काती थी और नईम कमरे में आते ही मुझ पर चिल्लाने लगते थे। 2 साल चची ने हाथों बहुत जलील होने के बाद आखिर मेरी जान छूट गई। एक रात चची सोई तो सुबह नहीं उठी। चची ने मुझ पर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन कभी मैंने पलटने के बारे में न सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी वजह से भाई और भाभी का घर भी खराब ना हो जाए, क्योंकि ऐमन भाभी और भाई के 2 बच्चों की माँ भी थी और इसी ख्याल ने मुझे बांध कर रखा था। लेकिन सारे जुल्म और सख्ती एक तरफ और तलाक का दाग दूसरी तरफ था और इसीलिए अब नईम के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। तो मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर एक दफ़ा फिर नईम ने हलाला का रास्ता निकाल लिया। मुझे रोक लिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि
یہ راستہ مجھے جہنم تک لے جائے گا۔ نعیم مجھے اور اس فقیر کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر سے دروازہ لگا کر نہ جانے کہاں گیا تھا، اور میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور جب صبح مجھے ہوش آیا تو میری دنیا ہی لٹ چکی تھی، کیونکہ اس فقیر کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرا بھائی نعیم کے ساتھ میرے سر پر کھڑا تھا۔ نعیم میرے بھائی کے ساتھ مظلومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہن کا اس فقیر کے ساتھ پہلے ہی دن سے چکر تھا۔ روزانہ یہ فقیر ہمارے دروازے کے چکر کاٹتا اور اکثر تو آپ کی بہن رات اسے سونے کے لیے بھی گھر میں بلا لیا کرتی۔ میں نے کبھی اس ڈر سے یہ بات آپ لوگوں کو نہ کہی کہ میری بہن ایمن کا گھر خراب نہ ہو جائے، لیکن آپ کی بہن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، اور جب آپ کی بہن کا دل چند لمحوں کی ملاقاتوں سے نہ بھرا تو کل رات آپ کی بہن نے خود اسے رات گزارنے کے لیے بلا لیا۔ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں آپ کی بہن کتنی دفعہ یہی حرکت کر چکی ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے نیند کی دوا ملا کر کھانا کھلاتی تھی، اسے ہی مجھے پتہ چل نہ سکا۔ کل رات میں نے کھانا نہ کھایا اور سونے کا ڈرامہ کیا تو مجھ پر یہ سچ کھل گیا کہ آپ کی بہن تو میری جگہ اس فقیر کے ساتھ رات گزارنے لگی ہے۔ نعیم کی باتیں سن کر بھائی مجھے نفرت سے دیکھنے لگے، یا مجھے برا بھلا کہنے کے بجائے انہوں نے نعیم کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ لاتوں گوسوں سے نعیم ادموا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا، اور بھائی مجھے کچھ کہنے کے بجائے الٹا نعیم کی دھلائی کر کے رکھ دیں گے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نعیم کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میں اس حرام رشتے کو اور چلانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ جو حلالہ نہیں کروانا چاہتا ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، بلکہ انتہائی حرام ہے۔ سوچ سمجھ کر کیا جانے والا حلالہ نہیں ہوتا، بلکہ مصنوعہ بدی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمسائے میں رہنے والی میری ایک سہیلی کو میں نے اپنا ہمراز بنا لیا تھا اور اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ نعیم نے مجھ سے موبائل بھی لے لیا تھا تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میری دوست نے چھت سے دیکھا کہ نعیم کمرے کو باہر سے بند کر دیا ہے اور خود گھر سے باہر چلا گیا ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئی اور اس نے میرے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ بھائی اس وقت شہر سے باہر تھے، بہت زیادہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر کے آنے میں بھی انہیں 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے تھے، اسی لیے وہ فجر کے بعد میرے گھر پہنچے، جب انہوں نے اپنے ایک پولیس انسپیکٹر دوست کو بھی کال کر کے ادھر ہی بلا لیا تھا۔ جب بھائی موقع پر پہنچے اور کمرے کو کھولا تو میں اور وہ فقیر دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ بھائی نے فوراً فقیر کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور دوسرے کمرے میں جا کر جب نعیم کو جگایا تو نعیم اس بات کو ماننے کی بجائے کہ انہوں نے اس چیز کو حلالہ کے لیے بلایا تھا، الٹا مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میرا اس فقیر کے ساتھ چکر تھا اور میں نعیم کو روز رات کو کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتی تھی اور فقیر کو گھر بلا کر سلاتی تھی۔ یہاں تک کہ نعیم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ محلے والوں سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا یہ فقیر گھر میں کتنا زیادہ آتا جاتا تھا اور صرف ہمارے گھر سے ہی کھانا کھاتا تھا، کیونکہ زارا کا اس فقیر کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا، اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں اس لیے خاموش تھا۔ ایک تو خاندان کی عزت کا سوال تھا اور دوسرا میری بہن ایمن کے گھر کا سوال تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زارا کو چھوڑوں اور ادھر ایمن کا گھر برباد ہو جائے، اس لیے میں خاموشی سے زارا کی بے وفائی کو برداشت کرتا رہا، لیکن یہ عورت تو میرے سر پر چڑھ کر ہی ناچنے لگی۔ یہ انتہائی بد کردار ہے، اس سے پہلے بھی نہ جانے اس کی کس کس کے ساتھ چکر چلتے رہے ہیں۔ جب میں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تو اس نے دروازے پہ آئے فقیر کے ساتھ ہی آنکھوں میں دھکا شروع کر دیا۔ بھائی جیسے جیسے نعیم کی باتیں سنتے جا رہے تھے ان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ ایک دم پلٹے اور انہوں نے نعیم پر اندھا دھند تھپڑوں گھوسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ ابھی ان کا دوست پولیس انسپیکٹر پہنچا نہیں تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بھائی نعیم کی اچھی طرح دھلائی کر چکے تھے۔ اصل میں نعیم سمجھ رہا تھا کہ بھائی کو اصل حقیقت نہیں معلوم، اس لیے وہ مجھ پر جو منہ میں آئے الزام لگا رہا تھا۔ اتنے میں بھائی کا دوست انسپیکٹر بھی پہنچ گیا اور اس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ فقیر کے ہوش میں آنے کے بعد فقیر نے بھی نعیم کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ فقیر کو بہت سارا پیسہ دے کر اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن پولیس کو دیکھ کر اس نے فر نعیم کے خلاف ساری
باتیں سارے ثبوت بتا دیے۔ بھائی مجھے لے کر میں کیا گئے۔ بھائی نے ہم سب کے سمجھانے پر میں بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اور ایمن بھابھی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ سب ایمن بھابھی کا قصور نہیں تھا اور نہ ہی ان کے بچوں کا قصور تھا۔ بھائی کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھ لیا، ورنہ وہ تو نعیم کو سزا دینے کے لیے تیار تھے، بھابھی کو چھوڑنے پر تیار تھے۔ اور میں نے بھائی کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے اپنا گھر برباد نہیں کیا، کیونکہ جذبات میں آ کر اگر کوئی بھائی اپنا بھی گھر برباد کر لیتے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔